نکاح میں کتنے گواہ ضروری ہیں؟ کیا نکاح میں 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے؟ کیا ان کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے؟ بنت خالد کراچی سے۔ دیکھیں، نکاح میں 2 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، دونوں بالغ ہوں، دونوں مسلمان ہوں، اور اگر عورتیں ہوں تو پھر 2 عورتیں اور 1 مرد۔ اگر 1 مرد نہیں ہوگا تو پھر 4 عورتیں یا 10 عورتیں بھی گواہ بن جائیں، نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نکاح میں کیا ہے کہ 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد، اور یہ سب مسلمان ہوں اور بالغ ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ میرا ایک بیان بہت غلط پھیلایا گیا ہے کہ میں نے کہا کہ ٹیلی فون پہ بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو واقعی ہو جاتا ہے لیکن گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے اور اس کا خاص طریقہ ہے۔ تو وہ ادھورا بیان جا کے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایسے واقعات آئے کہ فون پہ لڑکی نے بولا میں نے تو تمہیں قبول کیا، لڑکے نے بولا ہم نے بھی قبول کیا، اور بس وہ اس کے ہم میاں بیوی بن گئے، اور حوالہ دے رہے ہیں مفتی طارق مسعود نے فرمایا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ تو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اور نکاح فون پہ نکاح کے لیے تو شرائط اور بھی سخت ہیں، ان میں وکیل بنانا پڑتا ہے، پھر ایجاب و قبول کی مجلس میں گواہ بیٹھے ہوں۔ تو ایسے نکاح نہیں ہوگا کہ کسی بھی مرد نے فون پہ کسی خاتون کو کہہ دیا قبول ہے، اس نے بھی آگے سے بول دیا ہاں جی قبول ہے، نکاح ایسا نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے سر منڈانے کا حکم، کیا مرد کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز ہے؟ محمد خان، جی بالکل جائز ہے۔ مشین بھی پھرا سکتے ہیں، ٹرن بھی کرا سکتے ہیں، اور پھر اس پہ تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں، اور پھر دھوپ سے اس کو سیک بھی سکتے ہیں آپ معذرت کے ساتھ۔ جب ٹرن کرنی ہے تو پھر خاندانی طریقے سے کریں نا آپ اس کو۔ گھر میں مٹی کے برتن رکھنے کی فضیلت، ہدایت اللہ صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے مٹی کے برتن رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے مٹی کے برتن گھر میں رکھنے کی، نہ کوئی ایسی حدیث ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ دور سادگی کا تھا، فطرت کے لوگ زیادہ قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مٹی کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو نبی نے جو کام کیا ہے، اگرچہ یہ دینی سنت نہیں ہے، جیسے گدھے پہ آپ نے سواری کی، کوئی دینی سنت تھوڑی ہے، تو اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا۔ اب گاڑیوں میں سواری ہوتی ہے، تو اس زمانے میں لوگ مٹی کے برتن میں، بہت زیادہ تانبے کے برتن میں کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ دین کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے مٹی یا تانبے کے برتن میں کھانا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نبی نے جو کام کیا ہے نا، چاہے وہ بطور عادت ہی کیا ہو، تو اللہ نے اس میں برکت بہرحال رکھی ہے۔ تو اس لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ ظاہر ہے نبی نے کھانا کھایا ہے مٹی کے برتنوں میں تو صحت تو اچھی ہوگی اس سے، کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نیچر کے خلاف ہو یا اس صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو تانبے کے برتنوں میں یا مٹی کے برتنوں میں کھانا پکانا اور کھانا، یہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ اور پانی بھی مٹی کے گھڑے میں رکھنا یہ بھی اچھا ہے۔ پانی کو جو ہے نا مٹی کا برتن جو ہے نا، پانی کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اس کو کھینچ لیتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ ایک کین میں پانی رکھیں، مٹی نہیں بیٹھتی، لیکن آپ مٹکے میں پانی ڈالیں گے تو وہ مٹی ساری سک کر لیتا ہے وہ، اور وہ جرمز کو جراثیم بھی مارتا ہے وہ مٹی کا برتن جو ہے نا۔ تو ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے یہ، لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں غلو بھی نہ کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مٹی کے برتن میں کھانا نبی کا طریقہ ہے تو انہوں نے گھروں میں مٹی کے برتن لا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ گھر والوں کے لیے ایک ناک میں دم رکھے، جیسے ساری دنیا چل رہی ہے اسی طرح چلے۔ تو ہاں اگر آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو تو ایک الگ بات ہے، تو خام خواہ ان چیزوں کو مسلط نہ کرے انسان اپنے اوپر۔